کہ مشرکین جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور جنات سے بھی اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری جوڑتے تھے، کہتے تھے یہ خلائی مخلوق ہے، اس کے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کا بھی معاذ اللہ ایک خاندان ہے، ایک پریوار ہے جس خاندان کے یہ افراد ہیں۔ قرآن نے نفی کی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام مخلوق اس کی مخلوق ہے، اس کا اس سے کوئی خونی رشتہ، سسرالی رشتہ یا کوئی نسبی رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں یا معاذ اللہ یا اللہ کا کوئی رشتہ دار سمجھتے ہو، وہ تو خود قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے اور وہ خود اقرار کرتے ہوں گے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہوا تو کہیں ہم قیامت میں پکڑے نہ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، کہ تم اور تمہارے جو معبود ہیں، جیسے جنات ان کے معبود تھے جن کو یہ اللہ کا رشتہ دار کہتے تھے، اللہ کہتے تھے تم بھی تمہارے معبود بھی ما انتم علیہ بفاتنین، تم لوگوں کو اللہ سے نہیں ہٹا سکتے، اللہ سے فتنے میں نہیں ڈال سکتے، یعنی گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو گمراہ کر سکتے ہو جس نے جانا ہی جہنم کی آگ میں ہے، جن کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ مشرکین یہ کام کرتے تھے نا، تو جنات بھی پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا سورہ جن میں، یہ کئی بار میں یہ مضمون بتا چکا ہوں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سورہ جن میں ہے کہ جب انسانوں نے جنات کی پناہ مانگنا شروع کر دی، جنات کو بہت زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیا، تو جنات میں خود پسندی پیدا ہو گئی، عجب پیدا ہو گیا، جنات یہ سمجھنے لگے ہم بھی کچھ ہیں، اور دیکھو انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی، تو پھر جنات نے انسانوں کو اور زیادہ گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان شیاطین سے جو جنات ہیں ان سے بھی اللہ خطاب کر رہے ہیں اور مشرکین سے بھی، کہ تم لوگ مل کر بھی ایمان والوں کو بہکانے کی کوشش کرو گے نا، اپنے جعلی کرتبوں کے ذریعے، شعبدے بازیوں کے ذریعے، یا جنات تصرفات کے ذریعے، یا شیطان بھی تو جن ہی ہے نا جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر بھی تم گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کو جس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، من ہوا صال الجحیم، جس نے جانا ہی جہنم کی آگ میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تم گمراہ کرو گے، لیکن ہمارے ایمان والوں پہ تمہارا زور نہیں چلے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اسلام کے خلاف بڑی محنت کر رہا ہو، تو آپ اسے کیا کہتے ہو؟ بھائی تو جتنی بھی محنت کر لے اسلام کو ختم نہیں کر سکتا تو یہ اس کو بھی دھمکی ہے ایک طرح کی کہ تمہاری محنت بیکار جائے گی، جیسے کہ ہوا مشرکین کی محنت بیکار گئی، اور یہ جو جنات تھے مشرکین کے ساتھ جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ان سب کی محنتیں بیکار چلی گئیں۔ یہ تو اللہ نے جنات کا تذکرہ کیا کہ تمہارے جو سرکش شیاطین جنات ہیں نا، وہ اور تم مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطانوں کی عبادت ہوتی تھی، وہ بھی سرکش ہوتے ہیں۔ آج بھی شیطان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ شیطانوں کو جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا، جنات کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مزار سے اس کے دل میں عقیدت ہے، تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ ایسے شخص کو پریشان کرتے ہیں، پھر جب وہ کسی بابا کے مزار پہ جاتا ہے تو شیطان اسے تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جنات تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس قبر سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مزار پہ جانا چھوڑ دیتا ہے تو دوبارہ شیطان آ جاتے ہیں، پھر جب وہ مزار پہ جاتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو اگلا کہتا ہے یار جب میں بابا کے مزار پہ جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ بابا یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر بابا سے دعائیں بھی مانگنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ شیاطین جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ مشرکین سے اور ان شیاطین سے کہہ رہے ہیں کہ کر لو، تمہارا ہر ایک پر زور نہیں چلے گا، تمہارا زور انہی بدبختوں پہ چلے گا جنہوں نے جانا ہی جہنم کی آگ میں ہے۔ تو یہ تو اللہ نے جنات کا قصہ تمام کیا کہ جن کو تم اللہ کے رشتہ دار کہتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ وہ تو خود ایک بہت بڑی تعداد ان میں جہنم کی آگ میں ہوگی۔ باقی رہا فرشتوں کا معاملہ کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، اور گویا کہ ان کو بھی ایک طرح کا تم نے خدا بنا دیا نا، اللہ کا جز بنا دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ۔ اللہ کہتے ہیں خود فرشتوں سے ہی پوچھ لیتے کہ فرشتوں کا اپنی نظر میں اپنا کیا مقام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتے یہ کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، نہیں ہے ہمارے لیے مگر اللہ کے پاس ایک معلوم مقام۔ ہر شخص کا ایک مقام ہے جس سے نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ تو فرشتے تو ایسے فرما بردار ہیں کہ کوئی کسی انسان کا غلام بھی ایسا فرما بردار نہیں ہوتا ہوگا۔ تو جو اس طرح سے میرے غلام بنے ہوئے ہیں وہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ بالکل 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ ہو سکیں، وہ
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ایسے فرما بردار ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں ہم تو صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی آفیسر کی بہت زیادہ اطاعت اور فرما برداری ہو، یا کسی ادارے میں بہت زیادہ اطاعت کا ماحول ہو، تو ڈسپلن بہت ہوتا ہے اس میں۔ تو جیسے فوجیوں میں دیکھا ہے آپ نے، مختلف ملکوں کے اداروں میں دیکھا ہے کیسے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ سب فرما بردار اور تابع ہیں، ان میں کوئی بھی صف سے آگے پیچھے ہونے کی بھی کوشش نہیں کر رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی میرے ایسے فرما بردار ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں ہم صف بناتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ مشرکین جن کے پاس قرآن آیا ہے، یہ اس کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے دھتکار رہے ہیں، حالانکہ یہ پہلے کیا کہا کرتے تھے وہ بھی سن لیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ لوگ یہ دعوے کیا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت نامہ آ گیا جو پہلوں کی جنس میں سے ہو، یعنی پہلے قوموں کے پاس تورات، انجیل آئی، زبور آئی، اگر ہمارے پاس، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر آیا، کوئی نصیحت نامہ آ گیا نا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ایسے نہیں ہوں گے جیسے یہودی اور عیسائی اور یہ جو پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو ناراض کیا، ہم تو اللہ کے بہت ہی سلیکٹڈ بندے بن کے دکھائیں گے۔ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کوئی شریعت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ گیا نا تو پھر تو ہم دیکھنا کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے طعنہ دیا کہ تم نبی کے دور میں تھے، اگر ہم نبی کا دور دیکھ لیتے نا، وہ تابعین میں سے تھے، کہ اگر ہم نبی کے دور میں ہوتے نا تو ہم تو کیا کچھ نہیں قربانیاں دے دیتے۔ تو پھر جابر بن عبداللہ نے اپنی قربانیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے جنگوں میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، غزوہ خندق میں کتنے کتنے دنوں تک ہم نے کھانا نہیں کھایا، پھر ہمیں پرانی چربی ملتی تھی، اسی سے جو ہے نا پگھلا کے استعمال کرتے تھے اس کو۔ تو ان کو جواب دے دیا کہ تم جو کچھ سمجھ رہے ہو نا یہ تمہارے دعوے ہیں۔ تو اکثر جو دعوے دار ہوتے ہیں وہ موقع پہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ تو جابر بن عبداللہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تم قربانیوں کی بات کر رہے ہو اس سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں۔ تو مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت نامہ آیا تو ہم اللہ کے مخلص بندے بنیں گے، سلیکٹڈ، یعنی لگے گا کہ بھئی یہ خاص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ہوا کیا، فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے انکار کر دیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مشرکین میں ایمان لائے نا وہ واقعی سلیکٹڈ بنے ہیں۔ یہ تو اللہ ان کی بات کر رہا ہے جو ایمان نہیں لائے، تو ان کو تو بنتا ہے نا ملامت کرنا کہ تمہارے دعوے کیا تھے اور اب عمل کیا ہے، لیکن جو واقعی ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واقعی وہ مخلص تھے۔ تبھی علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جیسے ساتھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جو مشرکین مکہ میں سے مسلمان ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور دیگر جو اصحاب رسول تھے، تو جیسے ساتھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جیسے سلیکٹڈ لوگ دیے، ایسے کسی پیغمبر کو نہیں ملے، اتنے مخلص اور اتنی قربانیاں دینے والے۔ لیکن جو کافر تھے بہرحال انہوں نے کفر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ، پہلے یہ دعوے کیا کرتے تھے اب انہوں نے انکار کر دیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی جب انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے وہ کیا پتہ چلے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اللہ کہتے ہیں ہمارا یہ کلمہ سبقت لے جا چکا ہے، یعنی یہ پہلے سے ہم نے یہ طے شدہ حقیقت ہے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک یہی وہ قوم ہے جن کی مدد کی جائے گی، غلبہ پیغمبروں ہی کا اور انہی کے چاہنے والوں کا ہوگا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غلبہ حاصل کرے گا۔ بس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے آخر میں تسلی دی جا رہی ہے، پیغمبروں کے واقعات سنا کے کہ اللہ نے پیغمبروں کی کیسے کیسے مدد کی ہے، کیسے کیسی مصیبتوں سے پیغمبروں کو نکالا ہے، اور پھر عقلی دلیل دے کے بھی کہ جو خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ لوگ کیسی ناانصافی کرتے ہیں، کبھی جنات کو اس کا رشتہ دار بناتے ہیں، کبھی فرشتوں کو، اور تیسری بات خود ان کے دعوے کیا تھے کہ ہمارے پاس کوئی نصیحت نامہ آتا تو ہم کیا کر لیتے، اور ان کا عمل بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کیا کریں، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں، حتیٰ حین، ایک وقت تک، اللہ خود ان سے انتقام لے گا۔ وہ بدر میں اللہ نے انتقام لیا، پھر فتح مکہ میں اللہ نے انتقام لیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں۔ اعراض کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں، تبلیغ تو آپ نے کرنی ہے، اعراض کا مطلب ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں آپ، ان پر حجت ہر طرح سے تمام ہو چکی ہے،
اور اللہ آپ کی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے پچھلے پیغمبروں کی مدد کی. وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے. یہ دیکھتے رہیے کنایا ہوتا ہے انتظار کرنے سے. ہم کہتے ہیں نا بھائی تم بھی دیکھتے رہو، یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دیکھتے رہو، تو انتظار کرو. یعنی وَأَبْصِرْ، اور آپ بھی دیکھتے رہیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے انجام کیا ہوتا ہے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ یہ کہتے تھے نا کہ جب اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی تھی نا کہ عنقریب دیکھ لو گے، تو وہ کہتے تھے عنقریب کیا، ابھی دکھا دو عذاب، فوراً دکھاؤ. تو اللہ کہتے ہیں کیا عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب یہ عذاب ان کی چوکھٹ پر نازل ہوگا. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کی صبح کتنی ہی بری ہوگی. وہ غزوہ بدر میں ہوئی، ان کی بہت بری صبح ہوئی تھی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر اللہ اسی مضمون کا دوبارہ تکرار کر رہے ہیں. اور اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے حتیٰ حین، ایک وقت تک. دوبارہ اللہ نے اسی مضمون کو لوٹایا. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہیے، یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. اب اس صورت کو بڑے اچھے اختتام پہ ختم کیا جا رہا ہے. اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے اور پیغمبروں پر سلامتی کا تذکرہ کیا ہے. تو اسی تذکرے کے ساتھ اس صورت کو ختم کیا جا رہا ہے. سبحان ربک رب العزہ، پاک ہے تیرا رب جو عزت والا رب ہے. عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف جو باتیں منسوب کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں، اور جنات اللہ کے رشتہ دار. تو یہ جو بھونڈی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ عزت والا رب ہے، ان تمام عیبوں سے پاک ہے وہ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. تو اللہ بھی برحق ہے، قابل تعریف، اور جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے پیغمبر ان پر بھی سلامتی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیوں؟ اسی کی وجہ سے ان پیغمبروں پر سلامتی ہو رہی ہے، اور ان پیغمبروں کا مقام اور مرتبہ بھی اسی اللہ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اس لیے تمام تعریفیں جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر اللہ ہی کی رضا کی ہمیں فکر کرنی چاہیے.